اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قانون لاگت۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ جب کاروبار قوانین حاصل کے تابع ہوتا ہے تو آئین اس وقت وہ مختلف لاگت کے قوانین کے تحت بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب مختتم حاصل میں اضافہ ہوتا ہے تو لاگت کافی اکائی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تکثیر حاصل کو تقلیل لاگت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ جب کاروبار پر قانون استقرار حاصل لاگو ہوتا ہے تو لاگت فی اکائی نہیں بدلتی، اور اس طرح استقرار حاصل کو استقرار لاگت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جب مختتم پیداوار گرتی ہے تو پیداوار کی لاگت فی اکائی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کاروبار جب قانون تقلیل حاصل کے تابع ہوتا ہے تو بیک وقت وہ تکثیر مصارف کے تحت بھی ہوتا ہے۔ اس لیے تقلیل حاصل کرنے کو تکثیر مصارف بھی کہا جاتا ہے۔ لاگت کے ان تینوں قوانین کی وضاحت کے لیے جو گوشوارہ بنایا جاتا ہے، اس میں پہلے گوشوارے کے مقابلے میں ایک کالم کا اضافہ کر لیا جاتا ہے، جس میں مختتم پیداوار کی فی اکائی مالیت درج کی جاتی ہے۔ اس میں یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ محنت و سرمایہ کی ایک اکائی کی لاگت 500 روپے ہے اور اس کی ہر اکائی پر لاگت برابر رہتی ہے۔ اس طرح جب مختتم پیداوار بڑھتی ہے تو پیداوار کی فی اکائی لاگت کم ہو جاتی ہے۔ مختتم پیداوار برابر رہنے پر یہ تبدیل نہیں ہوتی، اور جب مختتم پیداوار گرتی ہے تو پیداوار کی فی اکائی لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گوشوارے میں پہلی سے 5ویں اکائی تک کاروبار قانون تقلیل مصارف کے تابع ہے، کیونکہ مختتم مصارف فی کلو گرام کم ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن 5ویں سے 7ویں اکائی تک مختتم مصارف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لہٰذا کاروبار قانون استقرار لاگت اور یکسانی مصارف کے تحت جب 7ویں اکائی کے بعد مختتم مصارف اور فی کلو گرام بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو کاروبار قانون تقسیر مصارف کے تابع آ جاتا ہے۔ قانون متغیر تناسبات۔ جدید ماہرین مندرجہ ذیل تینوں قوانین کو قانون متغیر تناسبات یا قانون غیر مناسب پیداوار کا نام دیتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں کیفیتیں ایک ہی قانون کے 3 مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ پیدائش کا یہ قانون اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ اگر کسی ایک متغیر عامل کی اکائیاں دیگر معین عاملین پر لگائی جائیں تو متغیر عامل کی ہر زائد اکائی کی پیداوار میں پہلے اضافہ ہوگا، لیکن ایک ہی نقطہ کے بعد اس میں اضافے کا تناسب کم ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ کل پیداوار اپنی انتہا تک پہنچ جانے کے بعد گرنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح پیداوار کا عمل 3 مختلف مراحل سے ہو کر گزرے گا۔ وہ لکھتا ہے، "This law of the production states that if the variable quantity of one resource is applied to the fixed amount of their other inputs, output per unit of the variable input will increase, but beyond some point the resulting increase will be less and less with
total output reaching at maximum before it finally begins to decline. और आगे लिखता है प्रोफेसर WJL रेयान अपनी किताब में लिखते हैं। आज तक इतना एक्चुअली मिलते हैं।